السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وقف بل پر صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد یہ قانون اب ملک میں نافذ ہو چکا ہے، لیکن اس قانون کے خلاف کئی مسلم تنظیموں، سماجی تنظیموں، مسلم رہنماؤں سمیت سیاسی لیڈران نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں ان عرضیوں پر 16 اپریل کو سماعت ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عدالت کی جانب سے سماعت کی تاریخ مقرر کیے جانے کو ایک حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اس معاملے میں ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا، کیونکہ اس قانون کی بہت سی دفعات نہ صرف ملک کے آئین کے خلاف ہیں بلکہ اس سے شہریوں کے بنیادی اور مذہبی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی درمیان مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کیوٹ پٹیشن یا وارننگ داخل کی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ عدالت حکومت کا موقف جانے بغیر سماعت سے پہلے کوئی حکم صادر نہ کرے۔ بتا دیں کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے تمام درخواست گزاروں نے ایکٹ پر روک لگانے کی درخواست کی ہے اور اس ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک اس ترمیم کے خلاف عدالت میں 16 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ نفرتیں اب صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ سرکاری عہدیداران اور افسران بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی کارروائی کے لیے مسلم شناخت کا ہونا ہی اب کافی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ بہار سے سامنے آیا ہے، جہاں 32 مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو RPF نے ٹرین سے اتار کر حراست میں لے لیا۔ یہ تمام بچے گجرات کے سورت واقع ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 گھنٹے تک بچوں کو حراست میں رکھا گیا، پھر دباؤ کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ ریلوے پروٹیکشن فورس RPF نے چائلڈ لیبر کی سمگلنگ کے شبے میں انہیں حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم آئینی شاہدین اور اہل خانہ کے مطابق انہیں ان کے لباس کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ بچے روایتی کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ داخلہ سرٹیفکیٹ دکھانے کے باوجود حکام نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کافی ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد عوامی ناراضگی کے بعد اور عوام کے احتجاج کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے خلاف ٹیرف کی جنگ کو ایک مختلف سطح پر لے گئے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل سے چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 104% تک اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب چین نے امریکی اشیاء پر عائد 34% جوابی ڈیوٹی ہٹانے سے انکار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے چین کی طرف سے جوابی اقدام کو اس کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا اور اسے مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت بھی دی، جبکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ٹرمپ انتظامیہ بات چیت کے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ اور چین نے امریکی ٹیرف کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف آخر تک لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے چھیڑی گئی تجارتی جنگ کے دنیا بھر میں اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ عالمی سٹاک مارکیٹوں میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے، جس سے کساد بازاری اور بین الاقوامی تجارت میں بڑے خلل کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ خود ٹرمپ حامی بھی ان کی پالیسیوں پر اب سوال کھڑے کرنے لگے۔ غزہ میں قتل عام جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید درجنوں افراد قتل کر دیے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ عالمی خاموشی کی وجہ سے صہیونی حکومت اب اس قدر بے خوف ہو چکی ہے کہ وہ سیف زون کو تک نہیں بخش رہی۔ وہاں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ صہیونی فضائیہ نے المواسی سیف زون کو بھی اب نشانہ بنایا ہے، جبکہ خان یونس میں ایک خیراتی باورچی خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کئی اموات ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف بھوک کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اب یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں گندم پر مکمل طور پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے غذائی قلت کا بحران مزید شدید تر ہو چکا ہے۔ تاہم عالمی ممالک اب بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ رہی بات یرغمالیوں کی رہائی کی، اس کو لے کر بھی اسرائیلی وزیراعظم سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں جس سے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی ممکن ہی نہ ہو پائے۔ تاہم حماس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جارحیت کو روکنے پر وہ لچک دکھانے کو تیار ہے، لیکن نتنیاہو اقتدار کھونے کے خوف سے جنگ بندی کی ہر ایک کوشش کو سبوتاژ کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر اب بھی غزہ کو ایک ریئل اسٹیٹ کے ایک ٹکڑے کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ انہیں قتل عام فلسطینیوں کی تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر
اہل غزہ کی منتقلی پر ہی زور دیتے ہوئے پائے گئے۔ ٹرمپ کی نتن سے ملاقات کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے ٹرمپ کے رویے پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ اپنے پیشروؤں سے مختلف نہیں ہے، جنہوں نے بے گناہوں کا خون بہایا اور ہر جگہ جنگ اور تباہی کے بیچ بو رہے۔ ٹرمپ کے بیانات کو جارحانہ اور فلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنے والا بھی انہوں نے قرار دیا۔ وہ یمنی حوثی تنظیم انصار اللہ نے ایک اور امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ یمن پر حملہ کرتا رہے گا وہ اپنی جوابی کارروائی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بحیر احمر میں بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ حماس سے معاہدے کے نتیجے میں اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے خود پر ہونے والے بہیمانہ اور انسانیت سوز تشدد کا انکشاف کیا ہے۔ قیدیوں نے بتایا کہ انہیں کیمیکل سے جلایا گیا، اس کے علاوہ کئی قیدیوں کو برہنہ کر کے تشدد اور بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ جیلوں میں خونخوار کتے بھی موجود تھے جن سے ان قیدیوں کو ہراساں کیا جاتا رہا۔ رہائی پانے والوں نے دیگر قیدیوں کی ہلاکتوں اور ان پر جنسی تشدد کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ 36 سالہ میکینک محمد ابو طویلہ نے بتایا کہ دوران قید اسرائیلی فورسز نے ان کے جسم پر کیمیکل پھینک کر آگ لگا دی اور وہ اس دوران تڑپتے رہے لیکن انہیں رحم نہیں آیا۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں ایک فلسطینی قیدی کی صہیونی عقوبت خانے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی موت غذائی قلت اور بھوکا رکھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بین الاقوامی ماہرین نے جیلوں میں دی جا رہی ان اذیتوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے پرواز کرنے والے ایک امریکی کارگو فوجی طیارے نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، تاہم افغان طالبان نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک طیارہ قطر سے اڑان بھر کر افغانستان کے بگرام ایئر بیس پہنچ گیا ہے، جس میں امریکی انٹیلیجنس حکام سوار تھے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد یہ بیس امریکہ کے حوالے کرنے کا طالبان نے فیصلہ کیا ہے، تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان اطلاعات کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کا اڈے پر مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے امریکی کنٹرول کو ناممکن عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کسی ملک کی فوجی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور امارات اسلامیہ ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دے گی۔ اور پینٹاگون نے ابھی تک ان رپورٹس پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔